اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 76 تلاوت کی گئی ہے، جو 14ویں پارے کے 16ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ کریم جل شانہ نے ایک مثال بیان فرمائی۔ ایک بندہ غلام ہے، مملوک، کسی کا خریدا ہوا، اور اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اس کی ملکیت نہیں ہے، کچھ اس کے پاس نہیں ہے، جو کچھ اس کا ہے اس کے مالک کا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جس کو ہم نے رزق برکت والا دیا ہے، رزق حسن دیا ہے، اور وہ اس میں سے دن رات چھپے ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے۔ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی سب خوبیاں ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب دوسری مثال اسی طرح سے اور فرمائی، ضرب اللہ مثلا رجلین۔ اللہ تبارک و تعالی مزید دو بندوں کی مثال ارشاد فرماتا ہے۔ ایک ان میں وہ ہے کہ اب کم گونگا بہرا ہے پیدائشی طور پر، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سمجھتا ہے۔ لا یقدر علی شیء، کسی شے کی قدرت نہیں رکھتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ اور کل علی مولہ، اپنے آقا پر، اپنے سرپرست پر وہ باری ہے، بوجھ ہے، اس کو سنبھالنا ہی اس کے لیے مسئلہ ہے۔ اور اگلا معاملہ یہ کہ اینما یوجہ ہو، لاگت میں جہاں کہیں وہ بھیجا جائے یا چلا جائے وہاں سے کوئی اچھی خبر نہیں لاتا، کچا کام کر کے نہیں آتا، نہ کسی سے بات سے اتنے کر سکتا ہے، نہ کام کو صحیح کر سکتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے۔ ایک فرمایا حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جو کہ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، وہ سیدھے راستے، وہ والا صراط مستقیم، راہ راستے پہ چل رہا ہے، سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، اور چلانے کے لیے لوگوں کو بھی دعوت دے رہا ہے، آؤ حق کی طرف، حق پر چلو، عدل کرو، انصاف کرو، انصاف کا حکم دیتا ہے، خود انصاف کرنے والا ہے۔ یہ اور وہ گونگا بہرا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اگر عقل کام کرتی ہے نہیں ہو سکتے، تو یار بھلا یہ بتاؤ کہ کافر جو گونگے بہرے کی طرح ہے، حق کو نہیں سنتا، نہیں سمجھتا، نہیں بولتا، اور مومن، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی نہیں ہو سکتے۔ اور پھر یہ دیکھو کہ ایک کافر اور ایک اللہ کا نبی یا کوئی اور بندہ اللہ کا نبی برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی نہیں۔ پھر آگے چلو، یہ جو تم بتوں کو اللہ کا برابر شریک ٹھہراتے ہو، یہ اس گئے گزرے گونگے بہرے غلام سے بھی بدتر ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہل بھی نہیں سکتا اپنی جگہ سے، اس کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو، جو دین حق دیتا ہے، دین حق بتاتا ہے، حق پہ چلاتا ہو، چلنے کے لیے کہتا ہے۔ تو یہ ذرا عقل ہو تو یہ سوچیں کہ یہ بتوں کو جو پوجتے ہیں، ان کو اپنا سوچ سمجھ کر رویہ بدلنا چاہیے، سوچنا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے کہ یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، مالک ہے، مختار ہے۔ یہ تمہارے بت تو تمہارے محتاج ہیں۔ کل علی مولا ہو، اپنے آقا پر بوجھ، یہ تم نے اٹھا کے آگے پیچھے کرنا ہے اس کو، خود بخود اس نے آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکنا، کہیں چل جا بھی نہیں سکنا۔ اس نے گر جانا ہے، تم نے اٹھانا ہے، ٹوٹ جانا ہے، تم نے اس کو جوڑ توڑ کے کرنا ہے۔ ٹوٹ بھی جاتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بت کو توڑ دیا تھا، کہا بھی یہ تمہارے اس قابل ہیں کہ ان کو پوجا جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے، کہیں عقل سے کام لے لیں۔ خالق کائنات ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو انسانوں کو، دوسرے مقام میں فرمایا ہے کہ چاہے تو انسانوں کو سارے کے سالوں کو ایمان والا کر دے، لیکن وہ تو مجبور کے ساتھ ہوگا نا، جیسے فرشتے ہیں، فرشتے برائی نہیں کر سکتے،
گناہ نہیں کر سکتے، اختیار ہی نہیں ہے ان کو۔ اگر انسان ایسا ہو جائے تو پھر انسان کی وہ عظمت نہیں ہوتی جو خود انسان کو نیکی کی طرف چلنے پر ہوتی ہے۔ اگر انسان خود اختیار لینے کے باوجود نیکی پر چلتا ہے، برائی کو چھوڑتا ہے، ظاہری طور پر جو فائدہ نظر آتا ہے اس کو چھوڑتا ہے، حقیقت کی طرف جاتا ہے، تو اس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے، فرشتوں میں بڑھ جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ اس پر غور و فکر کیے۔ آیتیں مثالیں دے دے کے سمجھانا اللہ تعالیٰ کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارک عالم اعظم مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔